آپ نے کبھی اپنے دماغ کی، ذہن کی عمر جاننے کی کوشش کی ہے؟ آئیے آج جانتے ہیں کہ دماغ کی عمر اور انسان کی اپنی عمر میں کیا فرق ہے۔ انسان کی عمر کے ساتھ اللہ کریم نے انسان کو ذہن کی عمر بھی عطا فرمائی ہے۔ جیسے بعض لوگ اپنی عمر میں چھوٹے ہوتے ہوئے بھی بہت ذہین ہونے کی وجہ سے اپنے ذہن کی عمر میں بڑے ہوتے ہیں، مطلب ان کے ذہن کی عمر بڑی ہوتی ہے ان کی اپنی عمر کی نسبت۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیسے آپ اپنے ذہن کی عمر کو دریافت کر سکتے ہیں۔ چند سوالوں کے جواب سے۔ اس ٹیسٹ میں اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے ہوں گے۔ کیا آپ کسی چیز کے ملنے پر اس کے مقصد اور انجام سے باخبر رہتے ہیں؟ کیا آپ کچھ بھی ملنے پر اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ کیا آپ کچھ نہ ملنے پر رونے لگتے ہیں؟ کیا آپ کچھ نہ ملنے پر شکوہ شکایت کرتے ہیں؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ سب جو اللہ کریم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا؟ اگر آپ کچھ بھی ملنے پر اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا ذہن ایک باشعور ذہن ہے۔ اگر آپ کچھ نہ ملنے پر رونے لگتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کا ذہن سوچ کی کمزوری کا شکار ہے، اور اگر آپ کچھ نہ ملنے پر شکوہ شکایت کرتے ہیں تو آپ کا ذہن ناشکری کا شکار ذہن ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو لکھ دیا ہے وہ مل کر ہی رہے گا تو آپ کا ذہن ذہنی پختگی سے مضبوط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ کوئی انسان دماغی طور پر کتنا کمزور ہے، اگر آپ اپنے دماغ کی کمزوری کو جاننا چاہتے ہیں تو چند باتوں کو خود میں دیکھیں کہ اگر یہ باتیں آپ میں موجود ہیں تو آپ دماغی کمزوری کا شکار ہیں۔ ایسی حالت کو نظر انداز کرنا آپ کی عادت کو بیماری میں بدل سکتا ہے۔ چند وہ باتیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ کیا آپ تبدیلی سے گھبراتے ہیں؟ اپنے ارد گرد ماحول کو ہمیشہ ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسا آپ دیکھتے آئے ہیں؟ کیا آپ بات کو بہت اونچا بول کر کرتے ہیں اور آپ کا ذہن دوسرے شخص کی توجہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا آپ ہمیشہ باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دل میں، دماغ میں دوسروں سے انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ذہنی کمزوری سے باہر آ جائیں تو آپ کو آج ہی سے سوچنا ہوگا کہ آپ اپنی ذہنی صلاحیتیں جو اللہ کریم نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کا صحیح استعمال اور ان صلاحیتوں کو عمل کے ساتھ اشاعت کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں جان لینا نہایت اہم ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بے انتہا دولت ہو اور وہ اسے کہیں بھی خرچ نہ کرے تو وہ ذہنی مریض ہو جائے گا۔ اس دولت سے نہ اسے کوئی فائدہ ہوا اور نہ اس نے کسی اور کو اس سے فائدہ حاصل کرنے دیا۔
اس کے ساتھ شکر گزاری کی نعمت سے بھی وہ محروم رہا۔ یہاں ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ کریم نے جو بھی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں انہیں تقسیم کریں، انہیں عمل کے ساتھ اشاعت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ اس صورت میں آپ کی وہ ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ بڑھنے لگتی ہیں اور آپ اسے آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ آپ سے آگے لوگ فائدہ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ عمل صدقہ جاریہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں جن کو اپنانے سے آپ کا دماغ اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کر سکے گا اور ایک مضبوط ذہنی نظام جو کہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ہمیشہ بحال رہے گا۔ اللہ کریم نے انسانی دماغ میں اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ اسے مسلسل بھرتے رہیں تو اسے بھرنے میں بھی کئی 100 سال کا وقت لگ جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلسل سوچوں کا دماغ میں جمع ہونا اہم ہے۔ مسئلہ سٹوریج کا نہیں، مسئلہ آپ کی برین پاور کا کم ہونا ہے، قوت مدافعت کا کم ہونا ہے۔ آج چند ایسی باتوں پر بات کریں گے جن پر آپ اگر عمل کر لیں گے تو آپ کی برین پاور کئی گنا بڑھ جائے گی۔ سوچئے اگر آپ کی دماغ کی وہ صلاحیت جو یادداشت کو محفوظ کرتی ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ جو بھی پڑھیں آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہے، آپ کے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین آئیڈیاز آنے لگیں۔ آج اس ویڈیو میں دماغ کے چند ایسے اصول پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے دماغ کو مشکل کام کرنے پہ مجبور کریں۔ یاد رہے کہ اگر آپ آسانیاں ڈھونڈنے میں وقت لگا دیں گے، دماغ کو سوچنے پہ مجبور نہیں کریں گے تو دماغ آسانیوں کا عادی ہو جائے گا اور کمزور ہوتا جائے گا۔ دماغ کو اس کے حصے کا کام کرنے دیں تاکہ اس کی طاقت بحال رہے۔ یہ دماغ اللہ کریم نے اس طرح سے بنایا ہے، اسے جتنا غور اور فکر میں لگا کے رکھیں گے اتنا ہی اسرار، رموز اور برکات آپ پہ ظاہر ہونے لگیں گے۔ آپ صرف آسانیاں ہی تلاش کرتے رہیں گے تو یہ دماغ کمزور ہو جائے گا اور سستی کا شکار بھی رہے گا۔ کئی بار آپ ایک کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے غور سے نہیں پڑھتے، لیکن ارد گرد آپ کی توجہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں آپ کے دماغ کا فوکس ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ذہنی صلاحیتوں پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ کئی بار آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ بہت سے کام کریں تو دماغ زیادہ تیز ہوگا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسے میں آپ کا دماغ کا فوکس کسی ایک کام پہ نہیں ہوتا، آپ اسے ایک سے زیادہ کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ ایسے میں دماغ کی یکسوئی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کو پوری توجہ سے کریں، آپ کی برین پاور بڑھ جائے گی۔ ہمیشہ اچھے خیالات پر توجہ مرکوز کریں۔ آپ کے دماغ میں ہزاروں، لاکھوں تعداد میں خیالات آتے ہیں، ان میں سے چند ہی مثبت ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے دماغ کے ان خیالات کو فلٹر کرنا ہے اور ان میں سے مثبت اور منفی خیالات کو الگ کر لینا ہے اور اپنی زندگی میں سوچوں میں صرف مثبت خیالات کو ہی
شامل کرنا ہے، کیونکہ منفی خیالات پہ فوکس کرنا آپ کے دماغ کو کمزور کر دے گا۔ یاد رکھیں، آپ کا ذہن اسی طرف جائے گا جہاں آپ کی توجہ اشارہ دے گی۔ اپنی توجہ کی حفاظت کیجیے اور یہ جان لیجیے کہ اچھے خیالات صرف موڈ کو ہی اچھا نہیں کرتے بلکہ دماغی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتے ہیں۔ منفی سوچوں پر اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ وہ کام جو ابھی ہوئے ہی نہیں ان پہ سوچ کر اپنی دماغی صلاحیتوں کو کمزور مت کیجیے، بلکہ اچھے گمان اور اچھے خیالات پر توجہ دیں۔ یاد رہے، جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں وہی آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ کسی نے ایک لفظ بھی اچھائی کا کسی دوسرے کو سکھا دیا تو وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے اور اس کا فائدہ نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ دوسروں کو سکھانے سے پہلے اپنے آپ کو اچھے سے سمجھائیں، پڑھائیں، اور جب آپ اچھائی کی سوچ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ کی کنسنٹریشن کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے پڑھا ہوا آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ روزانہ باوضو رہنا، نماز ادا کرنا، مراقبہ اور اس سے ملتی جلتی ایکسرسائز ذہنی سکون کے لیے اپنانا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے یہ سب اصول اپنانے ہوں گے۔ اپنے ذہن میں ملٹی ٹاسک لائیں اور اپنی سوچوں میں بھی تبدیلی لاتے رہیں تاکہ دماغ کے خلیے اچھا کام کرتے رہیں۔ کسی ایک سوچ پہ لمبے عرصے تک فوکس کرنا اچھا نہیں، بلکہ بہت سی سوچوں کو ساتھ لے کر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں صرف کوئی ایک رشتہ یا ایک کام یا ایک فرض نہیں ہوتا، بلکہ بے شمار کام، بے شمار سوچیں اور بے شمار فرائض ہیں۔ ان سبھی کو اپنے فوکس کو سمجھائیں، سکھائیں اور چلائیں۔